اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور حقیقت حال تم نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے کیوں تلاوت کی ہے، اس کی وجہ ہے خاص۔ آج اس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور طویل گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1914 کے اندر 8 مارچ کا دن خواتین کے حقوق کے دن کے لیے چنا گیا تھا۔ پھر 1975 کے اندر UNO یعنی اقوام متحدہ نے اس کو اپنے چارٹر کے اندر شامل کیا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر 8 مارچ کو یوم خواتین کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سال جو تقریبات منعقد ہوئی ہیں آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ جو کچھ ہوا ہے خواتین مارچ کے نام کے اوپر، پچھلے سال بھی، اس سال بھی، اس سے پہلے بھی، بلکہ کئی سال پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے اس دن، وہ لوگ آپ لوگ وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سال کا جو خواتین کا موضوع تھا وہ تھا صحت کے متعلق وہ بات کرنا چاہتی تھی کہ ہماری جو صحت کے مسائل ہیں ان کے متعلق ان کا یہ موضوع تھا۔ عرض کرنا مقصود آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ جس کلچر کو یہ لوگ متعارف کرا رہے ہیں، اس کلچر کا نہ ہمارے ملک پاکستان کی تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اگر صحت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو اس انداز میں بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس دن کو خواتین کے دن کے طور کے اوپر منایا جائے، سیمینار منعقد کیے جائیں، محفلیں منعقد ہوں گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، اسی طریقے سے مختلف مقامات کے اندر، تفریحی مقامات کے اندر، پارک کے اندر، مختلف مقامات کے اوپر سیمینار منعقد کیے جائیں، اور وہاں پر آگاہی دی جائے، اویئرنیس پھیلائی جائے، لوگوں کو انسپائر کیا جائے، لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کیا جائے۔ خواتین کے حقوق کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ اسلام سے پہلے، اسلام کی آمد سے قبل ان کے کیا حقوق تھے، یعنی حقوق تو نہیں کہنا چاہیے، اسلام سے قبل ان کی کیا حالت تھی اور اسلام نے آ کر کیا حقوق عطا کیے۔ پھر ان کے جو حقوق متعین ہیں قرآن و سنت کے اندر بھی، اسی طرح لا آف لینڈ کے اندر بھی، یعنی ہمارے پاکستان کے اندر جو 73 کا آئین ہے، اس آئین کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر جو حقوق ہیں وہ بھی، ان کو ڈسکس کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ ان قوانین کا کتنا ایپلیمنٹ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کتنے ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، کتنے ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات سے کون سی شعور شخص انکار کر سکتا ہے؟ لیکن صحت کے نام کے اوپر، حقوق کے نام کے اوپر بے حیائی پھیلائی جائے، آزادی مانگی جائے، کس سے؟ اسلامی کلچر سے آزادی مانگی جائے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، یہ بات یاد رکھو، اس کی اجازت نہ زمینی قانون دیتا ہے، نہ الہی قانون دیتا ہے، آسمانی قانون دیتا ہے۔ جب یہ بنیادی گفتگو ہو گئی تو اب میں اصل مقصود کی طرف آتا ہوں۔ پردے کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے، باقی بھی میں بہت کچھ جانتا ہوں جو کچھ ہوا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یعنی جو آج کی ہماری نشست ہے، اس کے اندر میں چند اصولی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر خواتین نے کچھ جو ان کے اعتراضات ہیں پردے کے حوالے سے، اسی طریقے سے باقی کچھ جو معاملات ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کے اوپر ان کے کچھ اعتراضات ہیں، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ پھر زمانہ جاہلیت کے اندر جو خواتین کی حالت تھی اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ پھر اسلام نے آ کر ان کو کیا حقوق عطا کیے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اور عورت کے مقام کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ خاص عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی صورت کے اندر، بہن کی صورت کے اندر، بیٹی کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔
آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے اندر میں چند اصولی گفتگو، چند اصول، یوں آپ سمجھے کہ میں آپ کو چند خاص اصول سمجھانا چاہتا ہوں جو آگے ہماری گفتگو آپ کو سمجھانے میں آپ کو مدد دے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا گھر ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کی جو بنیاد ہے یہ خاتون۔ جب آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ادارے کی اکائی کے اوپر حملہ کر دیں، یعنی کسی بھی ادارے کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فیملی سسٹم کو آپ تباہ کریں۔ اور فیملی سسٹم کس طرح تباہ ہوگا؟ جب فیملی کی اکائی جو خاتون ہے اس کو تباہ کریں، اس کے اوپر آپ سب سے پہلے حملہ کریں۔ یورپین ممالک کے اندر یہ بات یاد رکھیں، آپ آج وہاں پر سکون کا نام و نشان اس لیے نہیں ہے، آج وہاں پر سکون کا نام و نشان اس لیے نہیں ہے کہ ان کا سب سے پہلے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے۔ اور فیملی سسٹم کس طرح تباہ ہوا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر لانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جو ذمہ داریاں مردوں کے کاندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہی ذمہ داریاں عورتوں کے اوپر اس معاشرے نے رکھ دی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس بیچاری کے اوپر جو بوجھ اللہ رسول نے نہیں رکھا اس کے اوپر اس معاشرے نے وہ بوجھ رکھ دیا ہے، تو وہ ایک مشین بن کے رہ گئی ہے۔ بس صبح گھر سے نکلنا، کمانا، گھر کو بھی دیکھنا، باہر کے معاملات کو بھی دیکھنا، اس لیے ان کی زندگی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ یوں آپ سمجھیں کہ انہوں نے فطرت سے لڑنے کی کوشش کی ہے، تو جو بندہ فطرت کے ساتھ لڑتا ہے پھر فطرت اس کو بچھاڑ دیتی ہے، اس لیے ان کا سارا نظام سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگ وہی سسٹم، یعنی ان کے جو بیہودہ افکار ہیں ان سے متاثر ہیں، تو ان کو یہاں پر آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اور آپ لوگ یہ یاد رکھیں، مرد بھی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے عورت کی فطرت کے اوپر غور کریں، یعنی مرد اور عورت کی جسمانی ساخت کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بنایا ہے۔ دیکھیں نا، ایک نو کی دو جنس ہیں، ایک مرد ایک عورت، اور جنس وہ ہوتی ہے کہ جس کی اغراض مختلف ہوتی ہیں۔ تو آپ جسمانی ساخت کے اوپر ہی غور کریں، پھر جسمانی ساخت کے ساتھ اس بات کے اوپر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر سنجیدگی رکھی اس کی فطرت کے اندر، جبکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے۔ تو جب آپ فطرت کے ان قوانین کے اوپر غور کریں گے تو اگر ہمارے پاس دلائل نہ بھی ہوں تو آپ خود بخود ذمہ داری متعین کر لیں گے کہ عورت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہ تو ان کو جسمانی ساخت ہی فیصلہ کر دیتی ہے، یہ تو ان کی فطرت ہی فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو دلائل کے اندر جانے کی ضرورت بعد میں، پہلے آپ ان کی فطرت کے اوپر غور کریں، ان کی جسمانی ساخت کے اوپر غور کریں۔ جب آپ ان کی جسمانی ساخت کے اوپر غور کریں گے، ان کی فطرت کے اوپر غور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا جو وظیفہ مقرر کیا ہے، آپ کو اس کے اوپر رشک آئے گا، اور آپ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی قانون نہ ہوتے تو ہم جسمانی ساخت کو ہی دیکھ کر فیصلہ کر لیتے کہ دونوں کا وظیفہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کسی بھی میدان کے اندر کلی طور پر انسان کو عقل کے حوالے نہیں کیا ہے۔ یعنی دین فطرت ضرور ہے، عقل کے مطابق ضرور ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اس کے رسول نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرنسپل لا، بنیادی قانون عطا کیے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ ان عورتوں سے سوال کریں کہ آپ یہ جو حقوق مانگنے کے لیے باہر نکلی ہیں، کس سے آپ حقوق طلب کر رہی ہیں؟ آپ اگر حقوق طلب کرتی ہیں مذہب اسلام سے تو کس طرح طلب کر سکتی ہیں؟ اسلام نے تو آپ کے حقوق مقرر کر دیے ہیں 14 صدیوں پہلے۔ آپ حکمرانوں سے حقوق طلب کرتے ہیں تو وہاں پر تو کسی کو بھی نہیں ملے، کیا ہمارے حقوق ہمیں ملیں؟ آپ پاکستان کا جو آئین ہے، 73 کا جو آئین ہے، وہ اٹھا کر دیکھیں، میری اپنی تحقیق کے مطابق ابتدا کے اندر جو 38 یا 40 آرٹیکل ہیں وہ ہمارے حقوق کی بات ہوتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ ان میں سے ہمیں کتنے حقوق ملے ہیں؟ ہمیں تو اگر ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں تو آزادی کے ساتھ سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئی؟ لہذا آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آپ کس سے حقوق طلب کرنے کے لیے باہر نکلی ہیں، اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ چوتھی بات دوستو یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔
لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا حقوق عطا کیے؟ انڈسٹری کے حقوق عطا کیے، صنعت کے اندر آپ حصہ لے سکتی ہیں، تجارت کے اندر آپ حصہ لے سکتی ہیں، سیاست کے اندر آپ حصہ لے سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے آپ کو تعلیم کی اجازت دی ہے، تعلیم کا حق آپ کو دیا ہے، صنعت کا حق آپ کو دیا ہے، شورا کا حق آپ کو دیا ہے، مجلس کے اندر آپ بیٹھ سکتی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھ سکتی ہیں، سیاست کے اندر آپ حصہ لے سکتی ہیں۔ اس کی بھی میں آگے جا کے وضاحت کروں گا، کیونکہ سیاست کو بعض علماء سے اختلاف بھی ہے، بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے بات۔ یہ حقوق اسلام دیتا ہے خواتین کو، اس کے سوا باقی بچتا کیا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ 4 باتیں ہو گئی۔ اب 5ویں بات کی طرف آتے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام کا جو روحانی نظام ہے، جو اخلاقی نظام ہے، اس کے اندر خواتین کی اور مردوں کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، یہ برابر ہیں۔ اخلاقی اور روحانی نظام کے اندر یہ بہت بڑا پرنسپل لا میں آپ کو دے رہا ہوں، یاد رکھیں۔ اسلام کا روحانی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، ان دونوں میں خواتین مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن اسلام کے تمدنی نظام میں، قانونی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے خاتون کے اوپر۔ اب اس کی میں بنیادی طور کے اوپر آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے جا کے مجھے بھول جائے یا وقت نہ ملے، مختصراً میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انی لأضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضائع نہیں کرتا کسی شخص کی نیکی۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ یعنی نیکی کرنے کے اندر، اخلاقی معاملات کے اندر، روحانی معاملات کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ جس طرح نیکی کا ثواب ان کا ہے، اس طرح نیکی کا ثواب ہمارا ہے۔ جس طرح وہ نماز پڑھتی ہیں، اس طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ جس طرح ان کے باقی معاملات ہیں روحانی طور پر، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں۔ جو کسب جو آپ کمائیں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کو ملے گا، جو ہم کمائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب فضیلت وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اس روحانی نظام کے اندر، اخلاقی نظام کے اندر کوئی فرق بھی نہیں ہے، مرد اور خواتین برابر ہیں۔ لیکن تمدنی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رجال کو، مردوں کو حکمران بنایا خواتین کے اوپر۔ پھر اس کی اسی آیت کے اندر انشاءاللہ میں بیان آگے جا کے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی 2 علتیں بھی بیان کی ہیں۔ ایک علت اللہ تعالیٰ نے ان کو خود عطا کی ہے، واہ بھی ہے، اور دوسری کسبی ہے۔ جو واہ بھی علت ہے وہ کیا ہے؟ واہ بھی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کے اندر فضیلت عطا کی ہے، جسمانی ساخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی، عقل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے کہ عقل ان کی کامل کر دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیاست، نبوت، اسی طریقے سے ولایت، اسی طریقے سے امامت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی ہے۔ تو عقل بھی ان کو کامل عطا کی ہے، جسمانی ساخت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل رکھا ہے، اور بہترین اور سخت عطا کی ہے، سنجیدگی عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ تو اس وجہ جو اللہ، یہ واہ بھی امر ہے، یہ واہ بھی علت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس وجہ، اس ایک سبب سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ مردوں کے اوپر فضیلت، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت اس بات کے اوپر بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں خواتین کے اوپر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ تو میرا دعویٰ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، 2 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت بخشی ہے، تمدنی زندگی کے اندر، قانونی زندگی کے اندر، لیکن اخلاقی نظام کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ یہ 6 باتیں ہو گئی ہیں۔ اب 7ویں بات یہ یاد رکھیں کہ اگر خواتین بات کریں مرضی کی شادی کی، اگر خواتین بات کریں کاروبار کی کہ ہمیں کاروبار کی اجازت دی جائے، اگر خواتین بات کریں کہ ہمارا استحصال ہوتا ہے، ونی کی رسم ہے وہ کی جاتی ہے، قرآن کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، وٹے سلٹے کی جو شادی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس بارے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ طب کی بات کریں، صحت کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تعلیم کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، روزگار کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ترقی کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عزت کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیگر جتنے بھی انسانی حقوق ہیں جس کے متعلق بھی آپ بات کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بالکلیتاً جو اسلامی اخلاق ہے ان سے ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے، ہم کھلے طور کے اوپر نشے کریں، جس کے ساتھ مرضی آئے دوستیاں کریں، جس طرح آج وہ ایک لڑکا میں نے دیکھا ہے، ایک کلپ چھوٹا سا، وہ ایک آیت پڑھ کے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے رد کروں گا، کہ وہ ایک آیت کریمہ پڑھ کے اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی دوستیاں آپس میں جائز ہیں۔
وہ سورۃ التوبہ کا حوالہ باقاعدہ دے رہا تھا، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو کروں گا کہ مرد اور عورت کس طرح آپس میں دوست ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو اس بات کی معاشرہ آپ کو اجازت نہیں دیتا، نہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کا رسول اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا زمینی قانون اس بات کی تمہیں اجازت دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اور یہ ہماری اصولی گفتگو کا 8واں پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ جس معاشرے کی آپ ہمیں مثالیں سناتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر یہ ہمیں وہ چاہیے، تو یاد رکھو اس معاشرے کے اندر والدین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا، ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے۔ تو میں اس تہذیب کی بات نہیں کرتا، اس تمدن کی میں بات نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہاں جس کی روشنیوں سے آپ متاثر ہیں ان کے حالات خود جا کر وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ اگر خود جانے کی توفیق نہیں ہے تو لٹریچر موجود ہے، وہ پڑھ لیں کہ کس طرح وہاں پر تھوڑا سا جس وقت انسان پچھلی عمر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر کیا حالات ان کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ 9ویں بات یہ یاد رکھیں کہ ان ساری یہ جو معاملات معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں، خواتین کے ہوں، میرے آپ کے ہوں، کوئی اور باتیں ہوں، احتجاج ہوں، جلوس ہوں، جلسے ہوں، ان ساری خرابیوں کی جڑ یہ موجودہ نظام ہے۔ اگر یہ نظام دفع ہو جائے، یہ نظام دریا برد ہو جائے اور اسلامی نظام آ جائے، اسلامی نظام سے مراد یعنی جو اسلام ہے یہ بطور سیاست میدان کے اندر آ جائے، دین اسلام بحیثیت سیاست میدان کے اندر آ جائے، دین اسلام سیاسی قوت بن جائے، سارے مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ ایک بات اور یاد رکھیں اور بات میں ختم کرتا ہوں، یہ ہماری گفتگو کا 9واں پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ باہر نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، ہاتھ میں آپ کے ٹھنڈی جو بوتلیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور وہ تیسری ایک مخلوق ہوتی ہے، اس ٹائپ کے لڑکے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اٹھایا ہوتا ہے، آپ کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر آپ چلتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ اتنی بات یاد رکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یعنی امام کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر امام صاحب بھول جائیں نماز کے اندر بھول جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہے، لیکن التصفیق للنساء، خواتین آواز نہیں نکال سکتی، خواتین اس طرح ہاتھ کے اوپر ہاتھ ماریں گی۔ آپ اندازہ کریں کتنا پردہ اور کتنا اہتمام ہے۔ تو جو اسلام آپ کو نماز کی حالت کے اندر آواز کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام آپ کو اس طرح سڑکوں کے اوپر دوڑنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ حج اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فریضہ ہے، جس وقت انسان کی استطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواتون جو ہے اگر وہ کھجور کے وہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈنڈ کی طرح ہو جائے، اتنی یعنی کمزور ہو جائے، چوارے کی طرح ہو جائے، تب بھی کیا ہوتا ہے، تب بھی وہ اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ حج اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئی ہیں؟ اس کی بھی اجازت گھر سے بغیر محرم کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کے حقوق کی بات کرتی ہیں، یا تو آپ ستھرے الفاظ کے اندر یہ بات کہہ دیں کہ ستھرے الفاظ کے اندر آپ یہ بات کہہ دیں کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بات ہم دوسرے اینگل سے کریں گے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں، یہ بھی میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ چلو یہی سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے لیے نکلنے والی خاتون وہ بھی خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی، اور جامع ترمذی شریف کے الفاظ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی خاتون خوشبو لگائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ فلاں فلاں میری طرف متوجہ ہو، یعنی خوشبو لگانے کا یہ مقصد ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس طرح ہے، یعنی جو برائی کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، فرمایا وہ ہیں۔ تو بس آپ اپنے مستقبل کا، اپنی قبر قیامت کا اس گفتگو کی روشنی کے اندر خود ہی تعین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست کے اندر باقی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔